نہ دولت ساتھ آئی، نہ عہدے ساتھ آئے، نہ نام ساتھ آیا، صرف اعمال آئے۔ اچانک قبر کی دیواروں پر سائے ابھرنے لگے۔ یہ عام سائے نہیں تھے، یہ اس کے اعمال تھے۔ ایک سایہ ہنستا ہوا، وہ دن جب اس نے کسی غریب کا مذاق اڑایا تھا۔ خاموشی کی چیخیں، قبر میں وقت کا کوئی وجود نہ تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ساعت، صرف ایک ہی رحم، خاموشی۔ حارث کو محسوس ہوا جیسے خاموشی بھی آواز رکھتی ہے، ایسی آواز جو دل کے اندر چیخ بن کر گونجتی ہے۔ وہ سوچتا کیا واقعی سب ختم ہو گیا، مگر ہر وقت اس کے ارد گرد اندھیرا گہرا ہوتا جاتا۔ تنہائی کا وزن، وہ تنہائی نہیں جو انسان کمرے میں محسوس کرتا ہے، یہ ایسی تنہائی تھی جہاں کوئی سانس شریک نہیں، کوئی قدموں کی چاٹ نہیں، کوئی امید کی دستک نہیں۔ حارث نے پہلی بار سمجھا انسان دنیا میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اصل تنہائی قبر ہے۔ اعمال کی شکلیں، اچانک قبر کی دیواروں پر سائے ابھرنے لگے۔ یہ سائے عام سائے نہیں تھے، یہ اس کے اعمال تھے۔ ایک سایہ ہنستا ہوا، وہ دن جب اس نے کسی غریب کا مذاق اڑایا تھا۔ ایک سایہ روتا ہوا، وہ لمحہ جب ایک ملازم ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا۔ ایک سایہ سیاہ تھا، وہ جھوٹ جس سے اس نے ایک بڑا سودا جیتا تھا۔ حارث کانپ اٹھا، کہنے لگا یہ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتے؟ جواب آیا یہ تمہاری کمائی ہے۔ قبر کا دباؤ، قبر اچانک تنگ ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے زمین کی تہیں اس پر بند ہو رہی ہوں، سینے پر بوجھ، سانس لینا ناممکن۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو شاید چیخ کر بے ہوش ہو جاتا۔ ایک بھولی ہوئی نماز، اچانک ایک منظر روشن ہوا۔ وہ بچپن کا دن تھا، باپ نے اسے مسجد لینا چاہا۔ حارث کا باپ کہنے لگا بیٹا نماز زندگی کی بنیاد ہے۔ حارث نے ضد کی، کہنے لگا مجھے کھیلنا ہے۔ باپ نے آہ بھری، وہ آہ آج قبر میں گونج رہی تھی۔ غرور کا آئینہ اسے دکھایا گیا، وہ دفتر جہاں وہ اکڑ کر چلتا تھا، وہ کرسی جسے وہ طاقت سمجھتا تھا، وہ لہجہ جس میں تکبر ہوتا تھا، اور پھر ایک آئینہ۔ اس میں حارث نے خود کو دیکھا، مگر یہ دنیا والا چہرہ نہیں تھا، یہ ایک خوف زدہ روح تھی، بے بس اور ٹوٹ چکی تھی۔ سوال چلتا رہا، تم نے لوگوں کے ساتھ کیا کیا کیا؟ یہ سوال بار بار گونجتا، ہر بار دل میں نئی آگ بھڑکتی۔ حارث نے کہا میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ جواب آیا حق مارنا بھی روح کو زخمی کرتا ہے۔ حسرت کی آگ، قبر میں ایک اور کیفیت آئی۔ یہ جسمانی درد نہیں تھا، یہ حسرت تھی، وہ حسرت جو دل کو جلا دے۔ کاش میں ایک نماز پڑھ لیتا، کاش میں ایک معافی مانگ لیتا، کاش میں ایک ظلم روک لیتا۔ دنیا کی بے خبری، اسی لمحے قبر کے اوپر دنیا جاری تھی۔ لوگ سوتے رہے، کچھ نے اس کی موت پر 2 دن بعد کی، پھر نئی خبریں، نئے موضوعات اور نئے مشغلے۔ حارث کو پہلی بار احساس ہوا دنیا کسی کے لیے نہیں رکتی۔ قبر کی سچائی، قبر نے جیسے اسے کہا تم نے مجھے ہمیشہ دور سمجھا مگر میں تمہارے بہت قریب تھی۔ اچانک ایک نرم سی روشنی نمودار ہوئی، حارث حیران ہوا، کہنے لگا یہ کیا ہے؟ منظر بدلا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، ایک بوڑھا شخص سڑک پار نہ کر پا رہا تھا۔ حارث نے بے دلی سے سہی مگر اسے سہارا دیا تھا۔ فرشتوں نے فرمایا یہ ایک چھوٹی سی نیکی تھی، روشنی چند لمحے سکون بنی، حقیقت کا توازن، مگر پھر روشنی مدھم ہو گئی، کیونکہ نیکی کم تھی، گناہ بھاری تھے۔ خوفناک ہمسائے، قبر میں عجیب آوازیں آ رہی تھی، کسی کی آہ، کسی کی فریاد، کسی کی چیخ۔ یہ قبر میں قبر والوں کی آوازیں تھیں، ہر قبر اپنی داستان رکھتی تھی۔ نیک بندے کی راحت، ایک قبر سے خوشبو آئی، وہ شخص سادہ تھا، کم بولنے والا، نمازی، اس کی قبر وسیع، روشن اور پرسکون۔ حارث نے حسرت سے پوچھا یہ فرق کیوں؟ جواب واضح تھا، اعمال۔ ماں کی دعا، پھر وہی روشنی۔ ماں سجدے میں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی یا اللہ میرے بیٹے پر رحم فرما۔ ہر دعا قبر میں ٹھنڈک بن کر اترتی۔ حارث کی آنکھوں میں پہلی بار آنسو آئے، آخری احساس۔ اب حارث سمجھ چکا تھا، زندگی دھوکہ نہیں تھی، وہ خود دھوکے میں تھا۔ وقت کم نہیں تھا، وہ غافل تھا۔ راستہ بند نہیں تھا، وہ مڑا ہی نہیں۔ جو دنیا میں سنبھل گیا وہ آسودہ ہوگا، جو دنیا میں بگڑ گیا وہاں پچھتائے گا۔ قبر کی گھٹن، اندھیرا، اعمال کے سائے، ماں کی دعا کی روشنی۔ حارث کانپ رہا تھا، وہ چیخا یا اللہ ایک موقع دے دے، صرف ایک موقع۔ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا، حارث کانپتے ہوئے اٹھ بیٹھا، پسینہ ماتھے سے ٹپک رہا تھا، سانس تیز، دل بے قابو۔ وہ اپنے کمرے میں تھا، زندہ صحیح سلامت۔ یہ خواب تھا، مگر ایسا خواب جس نے روح ہلا دی۔
خاموش کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر حارث کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھتا رہا اور کہتا رہا، کیا میں زندہ ہوں؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ پہلا سجدہ، اسی لمحے وہ بستر سے اترا، فرش پر بیٹھا، پھر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا، یا اللہ تیرا شکر ہے میں واپس آ گیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ روتا رہا لمبے وقت تک۔ زندگی کا نیا آغاز۔ اگلی صبح دفتر کا پورا ماحول بدلا ہوا تھا۔ روکا ہوا حق ادا کیا، ملازم سے معافی مانگی، سودے میں سچ اپنایا۔ لوگ حیران تھے، یہ حارث ہے؟ ماں کی مسکراہٹ۔ گھر آ کر وہ ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، امی میرے لیے دعا کریں۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نماز کی روشنی، اب اذان پر دل دھڑکتا، سجدہ سکون بنتا، دل نرم ہونے لگا۔ انسان وہی مگر دل بدل چکا تھا۔ وہ خواب اب بھی یاد تھا، ہر لمحہ، ہر فیصلہ، ہر ایک گناہ کے قریب قدم پر ایک آواز آتی، قبر۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں موت سے پہلے جگا دیتا ہے، مگر ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا۔ نہ دولت ساتھ آئی، نہ عہدے ساتھ آئے، نہ نام ساتھ آیا۔ دوستو، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کو دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ پلیز ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمیں مزید اچھی کہانیاں بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔